الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کسی مسلمان کی یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہو سکتی ہے یا اس کے لیے سعادت مندی ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل اس کو آخری وقت میں اس کی موت کے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ قالوا وکیف یستعملہ قال یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ۔ اللہ عز و جل جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس کی موت سے پہلے اعمال صالحہ اور توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو انسان کا خاتمہ جو ہے وہ حسن خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر حسن خاتمہ کے اسباب کے اوپر بات کریں تو سب سے پہلے چیز جو ہمیں حدیث کے مطالعہ سے ملتی ہے وہ ہے کہ اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کریں۔ جیسے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر انہوں نے استقامت دکھائی، اس کے اوپر قائم رہے، تو موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو کیا پیغام دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم خوف نہ کرو اور نہ ہی غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنتوں کا تمہارے لیے وعدہ ہے۔ تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ اسی طرح جو اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک عضو ہے یا ایک تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ اس کی اصلاح ہو جائے تو تمہارے جسم کے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور جب وہی راست سے بھٹک جائے تو تمہارے جسم کے اعمال جو ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وہ عضو جو ہے وہ دل ہے۔ تو جب انسان کا دل جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے، وہ کہیں بھٹک نہ جائے، تو انسان کے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کو اپنے رب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، تمہارا رب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کا گمان اللہ عز و جل کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہ تمہیں اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ اور پھر اسی طرح انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم توحید کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں اور ہماری زبان کے اوپر کلمہ توحید جو ہے وہ بھی جاری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہماری زبان کے اوپر بھی کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔